الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سلیکٹڈ سورہز میں سورہ لقمان ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ لقمان کی ہم انشاءاللہ آج آیت نمبر 17 سے آگے چلیں گے۔ اور آج کی کلاس تھوڑی سی مختصر ہوگی۔ ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذالک من السلام عزم علیکم الامور۔ سیف صاحب، 16ویں آیت سے چلنا تھا، 15 ہوئی تھی۔ اچھا، ہماری 16 رہتی ہے ابھی، چلیں اس کو بھی کر لیتے ہیں۔ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، 16ویں آیت بھی ہے۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ یا بنیا، یہ کمپوزیشن وہی ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے اس کو کافی تفصیل سے دیکھ لیا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ ورڈ آگے بھی ریپیٹ ہوگا، اگلی آیات کے اندر بھی آئے گا۔ انہا، بے شک، ہا کی ضمیر ہے مؤنث کی، کسی مؤنث کی طرف اشارہ ہے، انہا۔ اور یہاں پہ جس مؤنث کی طرف اشارہ ہے، ابھی جب وہ کہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، مخصوف ہے، چھپا ہوا ہے، تو وہ جب ہم بات پوری سمجھیں گے، یعنی پورا ٹرانسلیٹ کر لیں گے تو پھر سمجھ آ جائے گی۔ بے شک وہ، ان تکو مثقال حبۃ، اگر، تکو، یہ تاکو کیا ہے؟ یہ اصل میں تھا کانا یکونو کا ٹیبل، آپ کو پتا ہے، کانا یکونو، یکونو سے تکونو بنتا ہے مؤنث کے لیے نا، تکونو، یکونو فعل مضارع اور ایک کے لیے، مذکر کے لیے، اور تکونو مؤنث کے لیے، ایک کے لیے۔ یہ تکونو جو ہے، چونکہ اس سے پہلے ان آ رہا ہے، تو ان کیا کرے گا؟ ان جو ہے فعل مضارع کو تبدیل کرے گا۔ ہم نے پڑھے تھے ایسے الفاظ، ایسے حروف جو اگر فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو فعل مضارع کو چینج کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے۔ چینج کیا لے کے آتا ہے یہ؟ چینج یہ لے کے آئے گا کہ یہ فعل مضارع کے آخر میں ان جو ہے وہ دو طرح کی چینجز ہم نے پڑھی ہوئی ہیں نا، فعل مضارع میں 3 چینجز ہوتی ہیں اسم میں۔ مضارع میں، فعل مضارع میں 2 طرح کی چینجز ہوتی ہیں۔ اسم میں 3 چینجز کون سی ہیں، یا 3 حالتیں کون سی ہیں؟ ایک حالت رفع ہے، ایک حالت نصب ہے، ایک حالت جر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور فعل مضارع کے اندر جو اوریجنل حالت ہے، اس میں جو 2 تبدیلیاں آتی ہیں، ان میں ایک ہوتی ہے زبر والی، آخر میں زبر آ جاتا ہے، جیسے منصوب ہو جاتا ہے، جیسے حالت نصب میں اسم چلا جاتا ہے، ویسے ہی تقریباً ویسے ہی یہ فعل مضارع بھی جاتا ہے۔ اور دوسری جو چینج آتی ہے وہ ہوتی ہے جزم والی، زیر والی نہیں بلکہ جزم والی حالت۔ اس میں آخر میں، فعل مضارع کے آخر میں کیا ہو جائے گا؟ جزم آ جائے گی۔ اور کچھ ایسے نون والے افعال ہیں، یعنی کچھ ٹیبل کے اندر وہ جو نون والے افعال آتے ہیں، ان میں نون ڈراپ ہو جاتا ہے، دونوں کے کیسز میں، چاہے جزم ہو، چاہے یعنی پہلی چینج ہو یا دوسری چینج ہو، نون ڈراپ ہو جائے گا۔ یہاں پہ آخر میں تکونو تھا، تکونو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ فعل مضارع تبدیل ہوا، اور آخر میں نون نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ یہ نون جو ہے، یہ یہاں پہ ہم اس کو اگر ایک اور چیز غور کریں تو نون کے علاوہ واو بھی نہیں ہے۔ کانا یکونو تھا نا، تو واو کے اوپر پہلے ہی جزم تھی، تو نون بھی ختم ہوا، اور ساتھ ہی اس کے واو جو ہے وہ بھی ڈراپ ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور خالی تکو رہ گیا۔ بولنے میں، پروناؤنس کرنے میں یہ خالی تکو بولا جائے گا۔ اوریجنلی کیا ہے؟ یہ اوریجنلی تکونو ہے، تکونو۔ تو یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ، مثقال حبۃ، اگر ہو، کن اور کانا یکونو کا مطلب کیا ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے ایک اسپیشل فعل ہے، اور اکیلے میں اس کا مطلب جو ہے ذرا واضح نہیں ہوتا، جب جملے میں چیز آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی خالی لفظ کو دیکھ کے فعل کی سمجھ نہیں آتی، اسپیشل فعل ہے نا۔
اور ایک اور چیز بھی اس سے جڑی ہوئی ریفریش کر لیجئے کہ ہم نے کچھ اور افعال بھی پڑھے ہیں جو کانا کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کانا و اخواتها پڑھا ہے نا ہم نے. یعنی کچھ اور افعال بھی ہیں جو کانا کے گروپ سے بلونگ کرتے ہیں اور تقریباً ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ کانا کا فعل جو ہے وہ بیہیو کرتا ہے. اچھا. مسقال حبتن. مسقال حبتن. مسقال جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ اس کو واٹس ایپ کے اوپر شیئر کیا ہوا ہے. مسقالہ کا لفظ ایک فعل سے بنا ہے اور یہ اس فعل والے ٹیبل کے اندر سے نکلا ہوا ہے. یعنی آپ سمجھ لیجئے میرا خیال ہے یہ مصدر بنے گا. مسقال حبتن. حبہ کہتے ہیں دانے کو. مسقالہ کا مطلب ہے برابر، وزن کے برابر، یعنی اس کے وزن کے برابر. مسقالہ وزن کے برابر، وزن میں برابری کو مسقالہ. تو مسقال حبتن کیا ہوگا؟ دانے کے وزن کے برابر. ان تکو اگر وہ ہو مسقال حبتن دانے کے وزن کے برابر. اچھا اب یہ مسقال حبتن ہے کیا؟ اس کو بھی ذرا غور کیجئے. دانے کا وزن، ابھی آپ نے ٹرانسلیشن سنی، دانے کا وزن جو ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ کوئی مرکب بنتا ہوا نظر آتا ہے. دانے کا وزن مرکب اضافی جیسا معنی بنتا ہے نا اس کا. اسی طرح سے آپ مسقالہ کے اوپر غور کریں. یہ لفظ مسقالہ جو ہے یہ بغیر الف لام کے اور بغیر تنوین کے نظر آ رہا ہے. دو چیزیں یہاں پہ بن رہی ہیں. حبتن کو بھی دیکھیے، یہ لفظ حبتن جو ہے یہ حالت جر میں نظر آ رہا ہے. دوسرا اسم حالت جر میں ہے، پہلا اسم بغیر الف لام کے بغیر تنوین کے ہے. یہ جو کمبینیشن ہے نارملی یہ کمبینیشن کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی کا کمبینیشن ہوتا ہے. اور معنی سے بھی یہ چیز سمجھ آ رہی ہے. مسقال حبتن دانے کے وزن کے برابر. ہاں مسقالہ جو ہے یہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرکب اضافی میں حالت تو چینج ہو سکتی ہے پہلے اسم کی. وہ تو جملے کے اندر جس پوزیشن پہ آئے گا اس پوزیشن کے حساب سے بعض اوقات اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے گا تو وہ حالت جر میں چلا جائے گا پہلے والا اسم. کبھی وہ مفعول کی پوزیشن پہ آئے گا تو حالت نصب میں آ جائے گا. اور کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت چینج ہو. تو حالت چینج ہو سکتی ہے مرکب اضافی میں پہلے والے اسم کی. دیکھنا یہ ہے، پہچاننا یہ ہے کہ کیا یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اس کے لیے ہمیں دو چیزیں ڈھونڈنی ہوں گی. پہلا اسم جو ہے وہ بغیر الف لام کے اور بغیر تنوین کے مل جائے. دوسرا اسم جو ہے وہ حالت جر میں مل جائے. اچھا دوسرا اسم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ معرفہ ہو، نکرہ بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے. حبتن کوئی دانہ. حبتن کا مطلب ہو گیا کوئی دانہ. تو مسقال حبتن دانے کے، کسی دانے کے وزن کے برابر، کوئی ایک دانہ اینی. ان تکو مسقال حبتن اگر وہ ہو کسی ایک دانے کے وزن کے برابر. من خردلن، خردلن کہتے ہیں رائی، یعنی بالکل لائٹ ویٹ کے لیے سمجھ لیں آپ، ہلکا ترین جو دانے ہوتے ہیں. رائی کا دانہ رائی کے دانے کے وزن کے برابر. من خردلن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ من چونکہ لگا ہوا ہے اس لیے خردلن جو ہے وہ آپ کو حالت جر میں نظر آ رہا ہے. اگر ہو وہ دانے کے وزن کے برابر رائی کے، یعنی رائی کے دانے کے وزن کے برابر ہو. اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے عمل کی، جو یہاں پہ لکھا نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے سمجھ لیں کہ وہ مخصوف ہے، یہاں پہ چھپا ہوا ہے. بات ہو رہی ہے کوئی عمل ہو جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہو.
ابھی جب پوری سینٹینس پڑھیں گے تو پھر بات اور واضح ہو جائے گی کہ یہ عمل کی بات کیوں ہو رہی ہے. کوئی عمل یعنی اگر برابر ہو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، فتکن، پھر کیا ہو، پھر تکن، پھر وہ ہو. یہ جو تکن ہے یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ بھی وہی تکونو تھا، پیچھے تکو ہے، وہاں پہ نون جو جزم کے ساتھ آیا ہوا ہے. اچھا ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے گا ذرا، ایک چیز مس ہو گئی. جو فعل مضارع میں نون ڈراپ ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا نون کس کس کیس میں ڈراپ ہوتا ہے. نون نارملی ڈراپ ہو رہا تھا فعل مضارع میں، جو آپ نے پڑھی تھیں تبدیلیاں ان میں نون ڈراپ ہوتا ہے جمع والے کیس میں. یعنی جو جمع والے سیگے ہیں نا ان میں بھی سب میں نہیں ہوتا، کچھ سیگے ایسے ہیں جن میں نون ڈراپ نہیں ہوتا. تو جو جمع والے نون والے سیگے آتے ہیں نا کچھ، ان میں نون ڈراپ ہوتا ہے. یہ جو سیگا ہے نا کانا یکونو والا، یکونو میں تکونو، یہ تکونو جمع والا سیگا نہیں ہے، یہ تو پہلا سیگا بنتا ہے نا مؤنث کا. تو یہاں پہ جو آپ کو آخر میں نون کے اوپر جو جزم ملے گی نا، یہ جو ان کی وجہ سے جزم آ رہی ہے یا ان کی وجہ سے فعل مضارع میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ تبدیلی جو ہے وہ تکن کی فارم میں آنی چاہیے تھی. واؤ ڈراپ ہوتا ہے نارملی کیونکہ دو اکٹھے حروف کے اوپر جزم نہیں آ سکتی، تو تکو واؤ پہ پہلے ہی جزم تھی، نون پہ بھی جزم آ جائے گی تو پھر واؤ ڈراپ ہو جاتا ہے اور تکن بنتا ہے. لیکن یہاں پہ تکن نہیں ہے، یہاں پہ حالی تکو لکھا ہوا ہے، نون یہاں پہ ہے لیکن مخذوف ہے، چھپا ہوا ہے. فعل مضارع تبدیل ہوا ہے، جو تبدیلی ہے اس میں اس کی وجہ سے نون ڈراپ نہیں ہوا. یہاں پہ سمجھ لیں کہ نون مخذوف ہے، چھپا ہوا ہے، لکھنے میں ایسے آیا ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی اور ایسی جگہ بھی ہے قرآن مجید کی جہاں پہ یہ کانا یکونو کا جو ٹیبل ہے اس میں یہ تقو کا ورڈ آتا ہو کہیں پہ. شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ استعمال ہوتا ہے، واللہ عالم. لیکن اوریجنلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ورڈ جو ہے یہ اصل میں تکن ہے، تکن. اور اس سے بھی اوریجنلی ٹیبل پہ اگر آپ چلے جائیں بغیر تبدیلی کے جو ورڈ تھا یہ، تو یہ تکونو تھا، تکونو نون کے اوپر پیش، تکونو، کانا یکونو، یکونو سے تکونو. اور یہی ورڈ آگے پھر چینج ہو رہا ہے، فتکن، پھر تکن. یہاں پہ یہ اپنی اصل چینج والی حالت میں آ رہا ہے. تکونو سے تکن، صرف واو ڈراپ ہوا، تکن، پھر ہو جائے یا پھر ہو، فی صخرتن. اچھا اب یہاں پہ تکن کیوں آیا ہے، یہاں پہ فعل مضارع تبدیل کیوں ہوا ہے؟ یہاں پہ تو ان نہیں آیا نا، یہاں پہ ان نہیں آیا، تو یہاں پہ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فا آ گیا، فا. فا اور وا جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں؟ حرف عطف ہوتے ہیں نا. عطف سے مراد یہ ہے کہ یہ جملے کو ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ گویا کہ ان کے اثر کو آگے ایکسٹینڈ کر رہا ہے. ان جو ہے جس طرح پیچھے ایکٹ کر رہا تھا اسی طرح یہاں پہ بھی ایکٹ کر رہا ہے. اگر ہو وہ دانے کے، رائی کے دانے کے وزن کے برابر، پھر وہ ہو فی صخرتن، فی صخرتن، پھر وہ ہو کسی چٹان میں. صخرہ، صخرہ کہتے ہیں کسی چٹان کو، صخرتن. او فی السماواتی، یا آسمانوں میں. او فی الارضی، او کا مطلب ہے یا. او فی السماواتی، او فی الارضی، یا زمین میں. تو اب یہ پہلی بات ہی چل رہی ہے، ابھی یہ پہلی بات ہی چل رہی ہے جو ان سے متعلق ہے. اگر ہو، اگر ہو رائی کے دانے کے برابر یعنی عمل، فتکن فی صخرتن، پھر وہ ہو کسی چٹان میں، او فی السماواتی، یا آسمانوں میں کہیں پہ ہوا ہو، او فی الارضی، یا زمین میں. ہوگا کیا؟ یہ تو تمہید ہو گئی، یہ تو بات ہو گئی کہ اگر عمل ہو تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یاتی بہ اللہ. یہ ایک اور فعل مضارع آ گیا اور یہ بھی تبدیل ہوا ہوا ہے، یہ بھی تبدیل ہوا ہوا ہے.
یہ اصل میں کیا تھا؟ عطا، عطا یا تی، یا لگا ہوا تھا چھوٹا سا، وہ چھوٹی یا اس کے آخر میں لگی ہوئی تھی، لیکن چونکہ فعل مضارع تبدیل ہو رہا ہے تو یہ کمزور حرف والا ہے، اس میں آخر میں جیسے ہی جزم لگا، فعل مضارع کے آخر میں جزم لگا فعل مضارع تبدیل ہوا تو یا ڈراپ ہو گیا اور خالی یا تی بچ گیا. یاتی بہلا، اور یہ ہمیں پتا ہے کہ عطا یاتی جو ہے یہ جب بازر بی کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لایا یا وہ لائے گا. تو یاتی بہا، ہا کی ضمیر پھر اسی عمل کی طرف ہی جا رہی ہے نا، اعمال کے لیے، وہ پیچھے بھی آئی تھی ہا کی ضمیر. اس عمل کو لے آئے گا اللہ، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا. اللہ یاتی کا مطلب ایسے کیا ہے؟ آنا. لیکن یاتی بی کا مطلب کیا ہے؟ لانا، لانا، لے آنا. تو یہاں پہ یاتی بی آ گیا. کس چیز کو لے کے آنا ہے؟ کس چیز کو لے کے آنا ہے؟ بی کے ساتھ، بازر بی کے ساتھ وہ چیز لگی ہوگی جس کو لانا ہے، یعنی عمل ہا. یاتی بھی ہا، لے آئے گا اس کو، یعنی اس عمل کو، اللہ، اللہ، اللہ اس عمل کو لے آئے گا. اب اس پارٹ کو صرف غور کیجئے تو یہ بن رہا ہے آپ کا جملہ شرطیہ. اگر ہو کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی، مثقال حبۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، من خردل، رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، حبۃ من خردل، رائی کا دانہ، فتکن فی صخرۃ، پھر چاہے وہ ہو کسی چٹان میں، او فی السماواتی، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یاتی بہ اللہ، اللہ اس عمل کو لے آئے گا، یعنی اللہ اس کو کاؤنٹ کرے گا، وہ اکاؤنٹ فار ہوگا. ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف خبیر، لطیف ہے، خبیر ہے. لطیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باریک بین، ڈیٹیل اورینٹڈ، ہائی لیول پہ نہیں، صرف سرفیس پہ نہیں، ڈیٹیلز کو جاننے والا ہے، وہ ڈیٹیل اورینٹڈ ہے. ان اللہ لطیف خبیر، تو باخبر ہے، وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے. لیکن بہت زیادہ جاننے والا کیسا ہے؟ لطیف بھی ہے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ جاننے والا ہے، خبروں کو، باتوں کو، چیزوں کو، اعمال کو، ہر چیز کو وہ تفصیل سے اور بہت باریک بینی سے نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کے ریکارڈ کا حصہ ہے، اور وہ اس کو لے آئے گا. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے ظاہر ہے. تو یہ نصیحت جو ہے، یا یہ ایک طرح سے ریمائنڈر جو ہے، یہ حضرت لقمان نے دیا. اور آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے حضرت لقمان نے جو نصیحتیں کی تھیں ان میں سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ کہ شرک نہ کرنا. پہلی نصیحت یہ تھی کہ شرک نہ کرنا. ٹھیک ہے. اور اس شرک والی نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک جملہ آیا کہ اگر والدین جو ہیں ان کے ساتھ، یعنی بہترین برتاؤ کرنا ہے دنیا کے اندر، لیکن اگر وہ شرک کے اوپر آمادہ کریں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی. لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ دنیا میں اسی طرح مصابحت رکھنی ہے جیسا کہ والدین کے ساتھ ہونی چاہیے. اور یہاں پہ آ کے اب حضرت لقمان نے کی بات دوبارہ شروع ہو گئی. اور اب یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں بیٹے کو کہ بیٹا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، اور کہیں پہ بھی ہوئی ہو اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے. اور چاہے جتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ وہ گنی جائے گی، وہ وزن اور پلڑے میں ڈالی جائے گی. تو ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی بات دیکھیے،
پھر وہی انداز ہے، اور یا بنیا اے میرے بیٹے، یا بنیا اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، اقم، اقاما یقیم، اقاما اس نے قائم کیا، اس سے فعل امر بنتا ہے اقم، قائم کر، کیا قائم کر؟ الصلاۃ، نماز کو، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دے معروف کا، نیکی کا، بھلائی کا، ایک دفعہ پھر فعل امر، وَأْمُرْ، آمرا یؤمرو، وَأْمُرْ بالمعروف، معروف کا حکم دے، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، ایک دفعہ پھر فعل امر، اور نہیں عن المنکر کر، یہ دونوں ٹرمز ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، وَأْمُرْ بالمعروف، حکم دے معروف کا، ونہا روک، عن المنکری، منکر سے، فعل امر اور فعل نہیں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ دونوں جو ہیں یہ گویا کہ اپنے اپنے ٹیبل کے اندر فعل امر ہیں، ایک حکم دینے کے لیے اور ایک روکنے کے لیے، ونہا عن المنکری، اور منکر سے روک، یعنی برائی سے روک، معروف کا حکم دے، برائی سے روک، معروف اور منکر دونوں جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف جر کے ساتھ آئے ہیں، سو امر کے ساتھ بازر بی کی پریپوزیشن، اور نہیں کے ساتھ ان کی پریپوزیشن، اور دونوں پریپوزیشنز کی وجہ سے معروف اور منکر جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالت جر میں چلے گئے۔ پھر تیسرا فعل امر آ گیا، وَاصْبِرْ، اور صبر کر، عَلَى مَا أَصَابَكَ، الحمدللہ، وَاصْبِرْ، اور صبر کر، عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس پر جو تجھے پہنچے، اصابہ یہ پڑھا ہے ہم نے پہلے فعل، اصابہ وہ پہنچا، اصابہ پہنچنے کے معنوں میں آتا ہے نا، مصیبت کے پہنچنے کے معنوں میں نارملی سے استعمال کرتے ہیں اصابہ، وہ نہیں، وہ پہنچا، تو جو تجھ پر پہنچے یعنی جو مصیبت تجھ پہ پہنچے اس کے اوپر کیا کر، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس پہ صبر کر، اِنَّا بے شک، ذَلِكَ وہ، من عزم الامور بڑے باہمت کاموں میں سے ہیں، عزم الامور امر کی جمع امور ہے، عزم الامور باہمت کاموں والے، یعنی ہاں جسے کہتے ہیں نا کریج والے کاموں والے ہیں، مشکل کاموں میں کہہ لیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے فعل امر اقم، وامر، ونہا اور وصبر، چار فعل امر آ گئے، ایک آخر میں چیز جو بھی ہم نے دیکھی، ان ذالک من عزم الامور، اس پہ ذرا غور کریں، عزم الامور جو ہے اس کو کیا کہیں، یہ کیا بنتا ہے عزم الامور، یہ مرکب اضافی کی کمبینیشن بنتا ہے، اگر آپ پھر غور کریں اسی رول پہ جو ہم نے پیچھے پڑھا، پہلے والا اسم جو ہے بغیر الف لام کے ہے اور بغیر تنوین کے، اور دوسرا والا اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہے بغیر کسی حرف جر کے، تو یہ مرکب اضافی کا کمبینیشن بن رہا ہے، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہیں۔ اچھا یہاں پہ آپ عزم والے کام جو ہیں وہ میرا خیال ہے سب اس میں سمجھ گئے ہوں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے
نماز تک تو شاید سب ٹھیک ہے. نماز چونکہ انسان کی اپنی انفرادی حیثیت میں اس نے پڑھنی ہے. آل دو ہمارے ہاں شاید ٹھیک ہے, کچھ اور ایسی جگہ ہوں گی ڈیفینیٹلی جہاں پہ نماز پڑھنا بھی ایک چیلنج ہے. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تقریباً ہر جگہ پہ ایک چیلنج ہے, ایک واقعی پرعزم کام ہے, کیونکہ اس کے اگینسٹ پھر ریئیکشن بھی آتا ہے, اس کے اگینسٹ مزاحمت بھی ہوتی ہے, اور مزاحمت کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ جو اس سے جڑی ہوئی چیز ہے وہ ہے صبر. صبر سے کام لینا پڑتا ہے. سو اس لیے یہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ صبر کا بھی ذکر آ گیا, واللہ عالم, کہ یہ کام جو ہیں یہ ایسے ہیں جن کے نتیجے میں صبر کرنا جو ہے وہ بھی آ، وہ بھی لازمی ہو جائے گا. ایک چیز جو ہم نارملی اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف بھی شاید کسی حد تک ہو, لیکن نہی عن المنکر جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے, وہ ایکشن رکتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے, اس لیے کہ جس سسٹم کے اندر ہم رہتے ہیں اس میں گویا کہ ہم وہ جو اس کو کریں تو پروبیبلی ایک وہ ریزسٹنس کریٹ ہوتی ہے اچھی خاصی, اس میں لوگوں کے حقوق میں پروبیبلی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ دخل اندازی ہے, یا آپ کسی کو کسی غلط کام سے روکیں. انفارچونیٹ ہے, لیکن بہرحال یہ حکم اپنی جگہ موجود ہے, اور یہ لازم ہے سب پہ کرنا بھی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حضرت لقمان نے بھی کی. تو یہ تھا یہاں پہ ہمارا 2 آیتوں میں. پہلے اب ذرا سب سے رائے بھی لے لیتے ہیں, کچھ انپٹ بھی لے لیتے ہیں, کوشچنس بھی لے لیتے ہیں, اور اگر کوئی تشریح میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ بھی کر لیتے ہیں. جی پلیز. جی کوئی کسی کی طرف سے کوئی چیز کو شیئر کرنی ہو تو پلیز بتائیے. مجاہد صاحب آپ ہیں؟ جی السلام علیکم شیخ صاحب, میں ہوں جی. آج اقبال جی صاحب نہیں جی ہیں شاید. ہاں جی. تو آگے چلیں مجاہد صاحب, یا آپ کچھ جی جی تھوڑا ایڈ سا کرنا میری چاہیں گے؟ ریکویسٹ سب سے کہ تھوڑا سا اس کو انٹریکٹیو کریں, تاکہ شیخ صاحب کو پتہ چلے کہ سب ماشاء اللہ موجود ہیں. جی جی بالکل, کوشچنز اگر کسی کے ہوں, کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس اس میں ایک چیز جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا ریگولرلی لوگ کرتے رہیں, اور وہ ہے کہ جو افعال ہیں وہ آپ لوگ ڈکشنری میں بھی دیکھیں, خود بھی اس کو تلاش کریں, اور منیمم یہ ہے کہ جو مجاہد صاحب شیئر کر لیتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر وہ ضرور دیکھیں. وہ ایک امیجیٹ آپ کے پاس ریفرنس آ جاتا ہے, تاکہ افعال کے اوپر ہمیں زیادہ ڈسکشن نہ کرنی پڑے, اور آپ کی ساتھ ساتھ ریفریش بھی ہوتے رہیں وہ. تو یہ اس کو ہوم ورک کے طور پہ لیں, یہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں. پھر بھی اگر کوئی ایسا فیل آ جائے جس کے اندر کوئی مشکل ہو تو اس کو ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس میں اور لوگوں کو بھی اس کی تحقیق میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے الفاظ جو ہیں وہ کچھ کچھ آ جاتے ہیں, کچھ کچھ نئے الفاظ بھی آ جاتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو نئے نہیں ہیں. جیسے اسی آیت میں اگر آپ دیکھ لیجئے, اس آیت کے اندر یعنی آپ ایسے الفاظ آپ کچھ یعنی شاید کوئی ایسا لفظ نہیں اس میں ہوگا جو ہم سمجھ نہ سکتے ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. ہاں ایسے الفاظ ہوں گے, جیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے عزم کا ورڈ جو ہے وہ عربی میں پہلے نہ پڑھا ہو, لیکن ہم مور اور لیس عزم کا ورڈ جو ہے وہ
اردو میں تقریباً انہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح جو دوسرے الفاظ ہیں معروف اور منکر، یہ الفاظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. صلات کا ورڈ کئی دفعہ ہم نے دیکھا. صبر ہے. اصابہ کا ورڈ جو ہے یہ بھی پہلے آ چکا ہے، یہ بھی ہم ایک دفعہ پہلے فعل دیکھ چکے ہیں. تو الفاظ اب کم ہوتے جا رہے ہیں، نئے الفاظ، صرف ان کا کمبینیشن چینج ہوتا ہے اور ان کا استعمال جملے کے حساب سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ اور کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. جو چیز نئی آتی ہے وہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ اس جملے کی فارمیشن جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے، وہ کیسے نئی ہے، اس میں کیا نئی چیز ہے، اس میں کیا چینجز ہیں، کن الفاظ کے اندر چینجز ہیں اور کیوں ہیں، بس. اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کے اوپر ٹائم زیادہ لگائیں اور اس کو سمجھیں. لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج یہ چھٹی صورت ہے، اس چھٹی صورت میں ہم یعنی کافی پیچھے پریکٹس چونکہ کر کے آئے ہیں، تو اب اس پارٹ کو بھی سمجھنا نسبتاً آسان ہے. آہستہ آہستہ یہ آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اگر اور کوئی کویشچن کسی کا نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے آج کی کلاس چونکہ تھوڑی سی مختصر بھی رکھنی ہے تو ہم یہاں پہ کلاس کو آج ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اگلی آیت سے شروع کریں گے، آیت نمبر 18 سے، اور جو وہیں سے اس کو مضمون کو آگے لے کے چلیں گے. تو دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانك اللهم وبحمدك نشہد ان لا الہ الا انت نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرك ونتوب إليك. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعليكم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمة الله وبرکاتہ. وبركاته. جزاكم الله خير.